والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کا بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے پارہ نمبر 19 ہے، سورۃ شعراء ہے، آیت نمبر 219۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اللہ رب العزت آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور میں نے اسی ترجمے کو برقرار رکھا۔ پارہ نمبر 19 سورۃ شعراء آیت نمبر 219، الگ الگ فگر ہے 219، الفاظ ہیں آیت کے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ جو جلال الدین سیوطی نے کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو درس قرآن ہے اس کا بیان تو معراج مصطفیٰ کا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، پیچھے بابا جی کا عرصہ آ گیا، اور اب آج 12 ربیع الاول ہے، تو ساتھیوں کے بھرپور اصرار پر ربیع الاول کے حوالے سے آج ہمارا بیان ہوگا، میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ میں اس بیان کو شروع کرنے سے پہلے 6 روایتیں پیش کروں گا، پھر اپنے بیان کی طرف آؤں گا، اور اس روایات کے تناظر میں آپ میرے اس بیان کو دیکھیں گے تو آپ کو شافی و کافی اس کے جوابات مل جائیں گے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا ایک قرآن اور دوسری سنت۔ دوسری حدیث پاک ہے جب قیامت قائم ہوگی میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، میرے پاس قرآن آئے گا اور میرے اہل بیت آئیں گے۔ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ 3 چیزیں ہو گئی، ایک قرآن، سنت اور تیسرا اہل بیت۔ چوتھا فرمایا الصحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جب ان کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس سے پتہ چلا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حضور نے حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اہل بیت اور صحابہ۔ یہ تو 3 روایتیں تھیں، اب 3 روایتیں اور پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا ہیں، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی، وصال ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام آپ نے پی لیا، تو ایک آواز غیب سے آئی، صحابہ سارے پریشان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو ایک آواز آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو غسل نہ دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا،
ہم حضور کو غسل ضرور دیں گے، کیونکہ حضور نے ہر مسلمان کو غسل دینے کا حکم دیا ہے۔ ہم ایک غیبی آواز پر شریعت کو کیوں چھوڑیں؟ ہم شریعت کو اور اللہ کے رسول کے حکم کو کیوں چھوڑیں؟ پھر غیب سے آواز آئی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو۔ پہلی آواز شیطان کی تھی اور میں خضر، اس کے مطابق پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ میرا اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ آثار میں سے ہے کہ تحقیق کرنا اہل بیت کا طریقہ ہے۔ یہاں تحقیق کون کر رہا ہے؟ حضرت عباس کر رہے ہیں جو اہل بیت میں سے۔ تحقیق کے حوالے سے اس بیان کو سنیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک اثار میں سے اثر بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہم فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، صحابہ پر، خلفائے راشدین پر، اہل بیت پر ایک مخصوص کیفیت طاری تھی، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بوسہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا۔ کھڑے ہوئے اور خطاب کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ قرآن میں آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی۔ ہماری آنکھوں کے آگے جو پردہ تھا وہ پردہ ختم ہو گیا، اور اس کام کو لینے کی صلاحیت، وہ جو غم کی کیفیت طاری تھی، وہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر آ گئی۔ یہ پانچویں روایت۔ چھٹی روایت میں پیش کروں گا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے۔ دوبارہ حدیث دہرا دوں، حضرت حسن بن علی جو حضرت علی رضی کے بیٹے ہیں، خود خلیفہ بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل بیت میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی یہاں حضور حکم دے رہے ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کریں اور اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ اس تناظر سے آپ نے میرے اس بیان کو دیکھنا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے اس کا لفظی اور لغوی معنی کیا ہے؟ میلاد ایک لفظ ہے جس کے 5 حرف ہیں، میم، یہ تجوید میں یا کہا جائے گا، لام، الف اور دال۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پیدائش کی، جس کو اردو میں ہم پیدائش کہتے ہیں، پنجابی میں جمنا کہتے ہیں، انگلش میں لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے یعنی برتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں میلاد کہتے ہیں۔ یہ اس کا لفظی اور لغوی معنی ہے میلاد کا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شرعی اصطلاحی معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش کے قبل کے واقعات کو بیان کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے قبل کے واقعات کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ اب لفظی معنی اور اصطلاحی معنی ہم نے سمجھ لیا کہ میلاد کس کو کہتے ہیں۔ اب میلاد کے بارے میں جو اس وقت پوری عالم اسلام میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ میں پہلے پیش کروں گا۔ اس وقت 3 گروہ ہیں پوری دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے، ہم سے بھی یہ کئی دفعہ سوال ہوا ہے، کیونکہ یہ بیان ہے اس میں بڑے تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو ایک گروہ کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، کہتا ہے یہ بدعت ہے۔ اب بدعت کی شرعی حیثیت حضور نے کیا فرمائی؟ کل بدعت ضلالہ کلہم فی النار، ساری بدعت گمراہی ہے اور سارے جہنمی ہیں۔ اب یہ حضور نے فرما دیا، یہاں علماء کی گنجائش نہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ مباح ہے، جو میلاد مصطفیٰ ہے اس کو منایا جائے تو کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول ہے، اسی حوالے سے بیان چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مباح ہے۔ مباح کس کو کہتے ہیں؟ محدثین کرام، مفسرین کرام اور فقہائے کرام، علماء کرام نے جو اصول بنائے ہیں، قواعد و ضوابط بنائے ہیں، اس کے مطابق مباح اس عمل کو کہتے ہیں جو اولیاء اللہ پسند کریں، قرآن اور حدیث سے اس کی واضح دلیل موجود نہ ہو، قرآن میں اور حدیث میں واضح ثبوت موجود نہ ہو، لیکن اولیاء اللہ اس کو پسند کریں، اس کو مباح کہا جائے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ مباح ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، میلاد مصطفیٰ منانا یہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن اور حدیث سے، اہل بیت اور صحابہ سے۔ اور یہ اللہ کا اس کا اجماع بھی ہے، خذ ما صفا ودع ما قدر، جو قرآن، سنت، اہل بیت اور صحابہ کے مطابق ہے اسے لے لو، جو اس کے خلاف ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ اولیاء اللہ کا اجماع ہے، اور ہم اسی چیز کے قائل ہیں۔ میرے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ ہر کام کو اس نسبت میں دیکھیں۔
پھر اس پر عمل کریں. اگر موجود ہے تو اس پر عمل کریں ورنہ چھوڑ دیں. تو ہم اس تناظر سے دیکھیں گے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ تقلبک فی الساجدین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دیگر پیغمبروں سے جب وہ اعلان نبوت کرتے ہیں، جو معجزہ صادر ہوتا ہے وہ ان کی نبوت اور رسالت کی تائید کے لیے، ہر کے خلاف عادت ہوتا ہے، وہ اس کو معجزہ کہتے ہیں. لیکن اعلان نبوت سے پہلے اگر پیغمبر سے یا نبی سے یا رسول سے کوئی معجزے کی کیفیت صادر ہو جائے تو اسے بھی ایک طرح کا معجزہ کہتے ہیں، مگر اسے حدیث کے نزدیک، محدثین کے نزدیک جو قواعد اور ضوابط ہیں، اصول ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارغاس. کیا کہتے ہیں؟ ارغاس. الف رے تجوید میں را کہا جائے گا، ہی الف ہا، اور صاد تجوید میں صاد کہا جائے گا. یہ حرف کیا رہیں گے؟ اسی ترتیب سے الف رے ہی الف ہا اور صاد. سمجھ گئے؟ را اور صاد آ جائے گا، یہ اس کے حرف ہے. اس کو ارحاس کہتے ہیں. محدثین نے جو قوانین بنائے ہیں، مفسرین نے جو قوانین بنائے ہیں کہ اگر پیغمبر نے اعلان نبوت نہ کیا ہو اور اس سے معجزے ہی کی طرح کوئی چیز پہلے اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو جائے اسے ارحاس کہا جائے گا. یہ تمہید اور ابتدائیہ کی طرح ہوتی ہے اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس پیغمبر کا درجہ اور مقام کیا ہے. میں اپنے بیان کی ابتدا اس حدیث پاک سے کروں گا جو مسلم شریف کی حدیث ہے. صحیحین علماء کرام جانتے ہیں صحیحین میں سے ہے. صحیحین دو حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے، ایک بخاری شریف کو، دوسرا مسلم شریف. صحیحین میں سے یہ روایت ہے مسلم شریف کی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیر کو سوموار والے دن کو روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن میری پیدائش یعنی میلاد ہوا اور اسی دن مجھے نبوت ملی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اب یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے، صحیحین میں سے حدیث ہے. اب آپ اندازہ کریں اس حدیث پر میں آخر میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دن میں روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ سوار اور پیر کو دنوں کے اعتبار سے 7 دن ہوتے ہیں، اس دن کو میرا میلاد ہوا، میری پیدائش ہوئی. عربی میں نے کیا بتایا تھا؟ میلاد کا جو پیدائش ہوتی ہے، یا شرعی اصطلاحی میں نے بتایا تھا پیدائش سے قبل کے واقعہ. اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، میرا میلاد ہوا ہے، اس وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ مجھے نبوت ملی، میں روزہ رکھوں. تو اب حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں تو یہ بدعت تو نہ ہوا؟ علماء کرام محدثین مفسرین کے نزدیک کیا یہ بدعت ہے؟ بدعت تو اس کام کو کہتے ہیں جو نئی چیز ہو، جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو. تو یہ تو حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور صحیحین میں سے حدیث ہے، تو یہ تو بدعت نہ ہوا. یہ مباح بھی نہیں ہے، کیونکہ مباح تو صرف اولیاء اللہ کا فتویٰ ہے، اولیاء اللہ کا جو فرمان ہے وہ ہے. یہ تو صرف اولیاء اللہ سے نہیں بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ نہ تو یہ بدعت ہے نہ ہی یہ مباح ہے. اب اس کی مزید ہم آگے روایات پیش کریں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ، بخاری شریف کی، صحیحین میں سے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ میں اب عبداللہ کی نسل سے پیدا ہو گیا، یعنی میرا میلاد ہو گیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ حدیث کو دوہرا رہا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا میں بہترین سے بہترین نسل کے اندر منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اب میں عبداللہ کی نسل سے پیدا ہو گیا ہوں، یعنی میرا میلاد ہو گیا ہے. تو اب یہ بخاری شریف کی حدیث سے بھی پاک سے ثابت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد کے بارے میں بیان کر دیا. اب میں دوسری روایات کی طرف آؤں گا تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس وتقلبک فی الساجدین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے نور سے ایک مٹھی لی اور اسے کہا صورت محمدی بن جا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 500 سال پہلے اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہی تھی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے توجہ کی. آپ نے فرمایا الحمدللہ، فرمایا میں جانتا ہوں تو سب سے زیادہ میری تعریف کرے گا، اس لیے میں نے تیرا نام محمد رکھا. سبحان اللہ. اب اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ حضور فرما رہے ہیں. اب پیدائش سے قبل کے واقعات کو بیان کرنا کیا تھا شرعی اصطلاحات میں؟ ہاں وہ تھا میلاد. تو آپ اپنے میلاد کے بارے میں خود بیان کر رہے ہیں. اس کی میں مزید وضاحت حدیث پاک سے کر دوں گا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ خلیفہ راشد اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ موجود تھے، آپ کس وقت نبی تھے؟ آپ کو اللہ نے نبوت سے کس وقت سرفراز کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرمایا کنت نبی و آدم من الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی درمیانی حالت میں. سبحان اللہ. راوی خلیفہ راشد ہے، حدیث پاک ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا؟ فرمایا کنت نبیم و آدم من الروح والجسد. دوسری حدیث میں جسد و روح، ایک میں روح والجسد. الفاظ کا ہیر پھیر ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام جسم اور روح کی درمیانی حالت میں تھے. یعنی ابھی روح مبارک سیدنا آدم علیہ السلام کی جسم مبارک میں نہیں پھونکی گئی تھی، نہیں ڈالی گئی تھی. میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اب حدیث پاک ہے تو ہم اس کو کیسے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یا یہ مباح ہے؟ دیکھیں، اور میں اراس کو بھی بیان کرتا جاؤں ساتھ ساتھ، اور حدیث اور پھر دیگر چیزوں کو بھی بیان کر دوں گا. اراس میں نے کیا بتایا تھا کہ جب نبی و رسول اعلان نبوت نہ کرے، اس سے معجزے کی طرح کیفیات صادر ہوں، وہ ایک قسم کا معجزہ ہی ہوتا ہے. لیکن محدثین اور مفسرین اس کو کیا کہتے ہیں؟ محدثین کی اصطلاح میں اسے ارحاس کہا جاتا ہے. اب آپ قرآن پاک میں سے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. محدثین کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں ہوا تھا. یہ میلاد سے پہلے اصحاب فیل جو تھے ہاتھی والے، انہوں نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا. یہ مکی صورت ہے. بیت اللہ پر جب حملہ کیا، اللہ نے اصحاب فیل کو جو ہاتھی والے تھے ان سب کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اور محدثین اور مفسرین کرام متفق ہے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے، میں حوالہ دیتا جاؤں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسے ہی مسئلہ بیان کر. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا، دیگر مفسرین نے بھی اور محدثین نے لکھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارغاس ہے. اگرچہ حضور کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ حضور کی وجہ سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو، قریش کو اور اہل مکہ کو عزت سے نوازا، اور جو اصحاب فیل تھے ہاتھی والے ان کو ہلاک کیا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارغاس ہے. تو اس کو محدثین اور مفسرین نے خود قرآن سے ثابت کیا. تو یہ پھر کیسے بدعت ہو گئی یا کیسے مباح عمل ہو؟ میں اور ارحاس کو بیان کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں، جو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان سے میں نے ارحاس کی روایتیں لی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں، ان کی والدہ محترمہ حضرت ام شفاء رضی اللہ تعالیٰ دائیہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کی. آپ فرماتی ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی پیدائش ہوا، حضرت سیدہ آمنہ کی جسم سے اتنا نور نکلا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے بل زمین پر آئے، سر کو سجدے میں رکھا، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش. اور ارحاس کس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی و رسول نے
اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے جو معجزے کی مثل کیفیت صادر ہو جاتی ہے وہ ایک طرح کا معجزہ ہوتا ہے، اسے ارحاس کہا جاتا ہے۔ اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس ہے کہ آپ جب والدہ کے پیٹ مبارک سے نکلے ہیں تو اتنا نور نکلا کہ شام تک کے محلات روشن ہو گئے نور سے، بے شمار اور روایات سے بھی ہے، آثار میں سے بھی ہے۔ یہ ارحاس ہے۔ پھر یہ ارحاس ہے کہ آپ یوں ہی زمین پر تشریف لائے، محدثین نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، پاؤں کے بال آئے، پھر سر کو سجدے میں رکھا، پھر قرآن پاک تو بعد میں نازل ہوا جب 40 سال کی عمر ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اذان بعد میں حکم ہوا، نماز بعد میں فرض ہوئی جب معراج پر گئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ فاتحہ کے کلمات، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس ہے۔ حدیث پاک سے تھوڑا اس کی مزید وضاحت کر دوں۔ بتقلبک فی الساجدین، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیحین میں سے مسلم شریف کی روایت ہے، صحیحین میں سے مسلم شریف کی روایت ہے۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے بنی اسماعیل کو پسند کیا، منتخب کیا، اس میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، اس میں سے بنی قریش کو منتخب کیا، ان میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیحین میں سے مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ واصلہ بن اسقع اس کے راوی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتخاب کے متعلق بیان کیا اور روایات سے بیان کیا کہ کس طرح۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے نسل بنائی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حدیث میں بیان کیا، اسی حدیث پاک کے اندر، تو مجھے بہترین نسل کے اندر منتقل کیا۔ پھر جب گروہ بنائے تو بہترین گروہ کی طرف منتقل کیا۔ پھر جب قبیلے بنائے تو بہترین قبیلے کے اندر منتقل کیا۔ جب بہترین، یہ الگ روایت ہے، یہ الگ روایت ہے۔ تو پھر یہ واصلہ بن اسقع کی جو روایت ہے وہ وہاں تک ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم، اولاد ابراہیم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے بنی اسماعیل کو، اور پھر بنی اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو، اور بنی کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب کیا۔ یہاں پر یہ حدیث واصلہ بن اسقع کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ وتقلبک فی الساجدین، ارغاز میں سے مزید بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پیٹ میں دوسرے عورتوں کی طرح جس طرح بچہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، گرانی ہوتی ہے، وہ نہ۔ جب پہلا مہینہ آیا، ایک دراز قد شخصیت آئے، انہوں نے مجھے سلام کیا اور مجھے کہا مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں سید الاولین ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں سیدنا آدم صفی اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب دوسرا مہینہ آیا تو مجھے زیارت ہوئی، ایک بزرگ تشریف لائے، مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں سید الاولین و آخرین ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت شیس علیہ السلام۔ جب تیسرا مہینہ آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ کہ مجھے زیارت ہوئی، ایک بزرگ تشریف لائے، فرمایا مبارک ہو، آپ کے پیٹ کے اندر سید المرسلین ہے، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نوح نجیب ہوں۔ جب چوتھا مہینہ آیا تو ایک بزرگ آیا، انہوں نے مجھے مبارک دی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ کے اندر نبی کریم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ جب پانچواں مہینہ آیا، آپ کی والدہ ماجدہ بتاتی ہیں ایک بزرگ آئے، خواب میں مجھے زیارت ہوئی، فرمایا آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ کے اندر امام الانبیاء ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت ہود علیہ السلام۔ جب چھٹا مہینہ آیا، فرمایا ایک بزرگ آئے، مجھے سلام کیا، فرمایا آپ کے پیٹ میں تاجدار انبیاء ہے، آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔
جب 7واں مہینہ آیا ایک بزرگ آئے, مجھے بشارت دی. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر 8واں مہینہ آیا, ایک بزرگ تشریف لائے, مجھے مبارک دی. فرمایا آپ کے پیٹ میں نبی کریم ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. جب 9واں مہینہ آئے بزرگ آئے, مجھے مبارک دی. آپ کو مبارک ہو, آپ کے پیٹ میں نبی خاتم النبیین ہے. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس ہے. پھر آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اتنا اس کے ساتھ نور نکلا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس ہے. پیغمبر بشارت دے رہے ہیں, اور جب آپ کا میلاد یعنی پیدائش ہوتی ہے تو اتنا زیادہ نور نکلتا ہے کہ شام کے محلات. 5 حرف تھے میلاد کے لفظ کے. اس حیثیت سے ایک حدیث پاک بیان کر دوں, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری سوار پیر والے دن پیدائش ہوئی یا میلاد ہوا. ایک اسی دن مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا, اسی دن میں نے ہجرت کی, اسی دن بیت اللہ کے اندر پتھر کو نصب کیا, اور اسی دن میں نے دنیا فانی سے اٹھا. یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جو اس حدیث میں بیان. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس, لفظ کے اعتبار سے 5 حرف کے اعتبار سے. حافظ ابن عساکر نے اس روایت کو بیان کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک میری تعظیم اور تکریم یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ختنہ شدہ پیدا کیا, کسی نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا. اللہ کے نزدیک میری تعظیم اور تکریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ختنہ شدہ پیدا کیا, کسی نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اب ارحاس میں سے بھی بیان کرتا چلو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بنی سعد سے ان کا تعلق تھا, ہم گئے مکہ کے اندر بچوں کو لینے کے لیے. میری سواری سب سے پیچھے رہ گئی, اتنی کمزور سی تھی کہ چل نہیں سکتی تھی. دوسری دائیاں آئیں, انہوں نے بچوں کو لے لیا. پیچھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے, یتیم تھے. میں آئی, پتہ چلا, دیکھا. میں نے کہا یتیم, واللہ, اس پر انہوں نے قسم اٹھائی, واللہ میرے ساتھ میرے شوہر بھی تھے, حارث بن عبداللہ ان کا نام تھا, جو محققین نے لکھا ہے, حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, حوالہ بھی دے. حارث بن عبداللہ میرے شوہر میرے ساتھ تھے, تو یتیم بچے تھے. میں نے کہا ہم تو اس لالچ پہ ہیں کہ ہمیں ان کے والد کوئی دے گا, پیسہ دے گا, خدمت کرے گا, تو انہوں نے کیا دینا ہے, یہ تو یتیم ہے. ہم چھوڑ کے چلے گئے, چکر لگایا, کوئی بچہ نہ ملا. تو آخر میں نے اپنے شوہر حارث بن عبداللہ سے کہا کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں لینا چاہتی, اس یتیم بچے کو ہی لے لیتی. حالانکہ میں لینا نہیں چاہتی تھی, آپ نے اعتراف کیا. میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے لے لو, اسی میں نفع ہوگا. میں نے بچے کو لیا, ہم چل پڑے. جب چلے تو میری سواری کی حالت یہ تھی کہ جو چل نہیں سکتی تھی, جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی, وہ اتنا تیز چلنا شروع ہو گئی کہ ساری سواریوں کو کراس کر گئی. وہ کمزور سواری. پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں آئے, ہماری بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا. ہمارا علاقہ جو بنی سعد کا علاقہ تھا یہ کھات زدہ تھا. آپ فرماتی ہیں کھات پڑا ہوا تھا, ان میں دودھ نہیں تھا. جو ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے, ساری بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا. میرے جسم میں دودھ اتر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں سے دودھ پیا, بائیں سے جب میں نے کوشش کی تو آپ نے انکار کر دیا, اپنے رضائی بہن بھائیوں کے لیے دودھ پیا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جہاں ہماری بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھیں, ہمارے بنی سعد کے قبیلے والے کہتے تھے وہاں اپنے جانوروں کو بھیجو, لیکن وہاں سے کھا کر آتی تھی تب بھی ان کی بکریوں کا اور جانوروں کا دودھ نہیں ہوتا تھا. ہماری بکریوں کا دودھ بھی وافر مقدار میں ہوتا تھا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میرے شوہر
حارث بن عبداللہ نے کہا جب پہلی دفعہ ہم گھر میں لے کے فرمایا اے علیمہ تم روحانی بچے کو لے کر آئے، تم دیکھتی نہیں ہو ہمارے بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے۔ 2 سال تک آپ فرماتی ہیں ہم نے ان بہاروں کو لوٹا، ہم بڑے آسانی سے رہے، ہمارے قبیلے والے ادھر کاٹ پڑ ہوا تھا، ان کے لیے پریشانی تھی، ہمارے لیے کوئی پریشانی۔ یہ ارحاس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہی سواری، کیونکہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا، وہی سواری جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی سب سے آگے چلی گئی، اس میں اتنی طاقت آ گئی، گھروں میں جتنے جانور تھے ان میں دودھ آ گیا، رزق کی فراوانی ہوگی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس ہے۔ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، دھوپ تھی، آپ کی رضائی بہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بکریوں کو لے کر باہر چلی گئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آ کر ڈانٹا اپنی بیٹی کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی کہ آپ دھوپ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کو لے کر آ گئی ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کو دھوپ نہیں لگتی، جب یہ چلتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ چلتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے، میرے بھائی کو دھوپ وہ نہیں لگتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو آپ پر بادل جو ہے وہ سایہ فگن ہے تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے۔ اس کو باقاعدہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے جو اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس ہے کہ ابھی 40 سال کی عمر نہیں ہوئی، آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحاس ہے کہ آپ چلتے ہیں دھوپ میں آتے ہیں آگے بادل آ جاتا ہے، سایہ کر دیتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ نہ لگے۔ اور بیان کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم محفل میں بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کی نسب کے اندر بعض لوگوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کر اس کو حدیث سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ محفل منانا ثابت ہے یا نہیں ثابت۔ میں اس حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ بعض لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر نکتہ چینی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ سے پوچھا میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بہترین نسلوں میں سے جب نسلیں بنی مجھے بہترین نسل کی طرف منتقل کیا، پھر جب گروہ بنے مجھے بہترین گروہ کی طرف منتقل کیا، پھر جب قبیلے بنے مجھے بہترین قبیلے کی طرف منتقل کیا، پھر جب خاندان بنے مجھے بہترین خاندان کی طرف منتقل کیا، یہاں تک کہ اب میں حضرت عبداللہ کی نسل سے پیدا ہوں، میں ذات کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے تم سب سے افضل اور اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ اب حضور آپ نے خود میلاد کے بارے میں شرعی اصطلاح کیا تھی کہ میلاد جو ہے پہلے کے احوال کو بیان کرنا، اور میلاد کا لفظی میں نے کیا تھا پیدائش کا بیان کرنا۔ حضور خود بیان کرنا جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب نسلیں بنائی تو سب سے بہترین نسل کی طرف مجھے منتقل کیا، آدم کی پشت سے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر جب گروہ بنایا تو سب سے بہترین گروہ میں منتقل کیا، پھر جب قبیلے بنائے تو بہترین قبیلے میں منتقل کیا، جب خاندان بنائے بہترین خاندان میں منتقل کیا، اور میں ذات کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے تم سب سے افضل بنا۔ آپ اندازہ کریں یہ حدیث پاک ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یا یہ مباح ہے؟ میں اس کی وضاحت مزید حدیث پاک سے کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خلیفہ راشد حضرت علی جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کیسے تخلیق کیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ سوال جو تو نے مجھ سے کیا ہے میں نے رب العالمین سے کیا، اپنے رب سے کیا۔ سبحان اللہ۔ یہی سوال میں نے اللہ رب العزت سے کیا۔ میں نے کہا یا رب العالمین آپ نے مجھے کیسے تخلیق کیا؟ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان اور زمین کو پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے سوال کیا یا الہ العالمین آپ نے مجھے کیسے تخلیق کیا؟ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ پھر میں نے سوال کیا یا رب العالمین آپ نے مجھے کیسے تخلیق کیا؟ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں نے اپنے نور کی لو کی طرف دیکھا، ایک نیا نور لیا، اس کے نور کے 3 حصے کیے، اس میں عظمت، شرف اور حکمت کا اضافہ کیا، اور 3 حصوں میں سے ایک حصے سے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو، دوسرے حصے سے آپ کی ازواج کو اور آپ کے اصحاب کو، اور تیسرے حصے سے قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مومنین کو پیدا کیا، اور آپ کو خوشخبری ہو کہ قیامت والے دن ان سب کو آپ کے ساتھ جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اب اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خلیفہ راشد ہیں، تو یہ تو بھائی بدعت نہ ہوا، نہ ہی یہ مباح ہوا، ہم اس بات کو سمجھیں۔ حضرت حسان بن ثابت کون ہے؟ صحابی رسول ہے، شاعر ہیں۔ جب کفار آپ کی ارغاز بیان کر رہے ہیں، ارغاز کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں صحابہ میں سے جب مشرکین مکہ آپ کی حجب کرتے تھے، توہین اور تذلیل تحقیر کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ بلاتے تھے حسان بن ثابت کو، وہ آپ کی تاریخ میں اشعار پڑھتے تھے جس کو آج ہم اپنی جدید زبان میں نعت بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں میں 8 سال کا تھا، ایک روایت میں ہے 7 یا 8 سال کا تھا، سمجھتا تھا اچھی طرح اور دیکھ بھی رہا تھا۔ یثرب کے اندر، مدینہ طیبہ کا نام اس وقت کیا تھا؟ یثرب بھی اس کو کہتے تھے۔ یثرب کے اندر ایک یہودی بلند آواز سے چلایا اور کہا یہودیوں میرے پاس ہے، یہودیوں میرے پاس ہے۔ یہودی آ گئے، کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ویلا کا تمہارے لیے ہلاکت ہے، آج آمن کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، آمن کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، آج آخری نبی اس رات کے اندر اس کا پیدائش ہوگی، یعنی میلاد ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حسان بن ثابت نے کہا۔ میں آپ کو قرآن کی آیت اور حدیث سے مزید سمجھا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے۔ یہ وعدہ کب تھا؟ عالم ارواح کے اندر تھا، جیسے الستو بربکم قالوا بلی، اللہ نے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا، اسی طرح نبیوں رسولوں کو وعدہ لیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی تفسیر جو حضور نے بیان کی اس میں سے میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں اور رسولوں میں تخلیق میں میں اول ہوں۔ کیا ہوں؟ تمام نبیوں اور رسولوں میں تخلیق میں میں اول ہوں، اور جب میں مبعوث ہوا، بعثت ہوئی میری، تو اس میں سب سے آخر۔ اب آپ یہ حدیث پاک ہے، کسی ارحاس میں سے نہیں، یہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جتنے نبی اور رسول ہیں ان میں سے تخلیق میں سب سے میں اول ہوں، جب بعثت کے اعتبار سے یعنی میں مبعوث ہوا، اعلان نبوت کیا، وہ سب سے آخر۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہوا۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اول ہونا بیان کیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا، جیسے حضرت علی رضی کی روایت میں سب سے پہلے اس نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے سے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اور اللہ رب العزت اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا چکر لگاتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور یہ اللہ بھی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جایا کرتے تھے۔ شاہ
ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں. اپنی تفسیر عزیز میں لکھ کر فرماتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے اس روشنی کی جو نمایاں ہو گئی، ٹوٹ پڑی. فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی قسم کھائی. کس کی قسم کھائی ہے؟ میلاد کی. اس دن کی قسم کھائی ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. اب یہ میں نے نہیں کہا، تفسیر عزیزی کو دیکھیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے اس روشنی کی، قسم ہے اس نور کی جو نمایاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا، پھوٹ پڑی وہ روشنی. فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی قسم کھائی ہے، ان کی پیدائش کے دن کی قسم کھائی ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. میں روایات کو بیان کروں، ساتھ اجماع بیان کروں، اس سے پہلے میں تحقیق محدثین کی بیان کروں، محدثین کی، مفسرین کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم دین آپ کو چکر نہ دے سکے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت یہ بھی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی پیدائش 1 ربیع الاول، 1 ربیع الاول. اس پر محدثین نے بحث کی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری روایت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پیدائش 2 ربیع الاول. یہ دوسری روایت ہے، محدثین نے اس پر بات کی. تیسری روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی پیدائش 8 ربیع الاول. یہ تیسری روایت ہے، محدثین نے اس پر بات کی ہے، حدیثوں میں آپ دیکھیں. چوتھی روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور پیدائش 9 ربیع الاول. اس پر بھی محدثین نے بات کی. پانچویں روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور پیدائش 10 ربیع الاول. یہ پانچویں روایت. چھٹی روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پیدائش 12 ربیع الاول. ساتویں روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور پیدائش جو ہے وہ 17 ربیع الاول. آٹھویں روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد 22 ربیع الاول. اور نویں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور پیدائش 12 رمضان المبارک. یہ 9 روایتیں ہیں. لیکن اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. مفسرین میں سے حافظ ابن کثیر نے، جو تفسیر ابن کثیر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد اور پیدائش ہے وہ 12 ربیع الاول. کس کو ہوئی؟ 12 ربیع الاول. ہم 12 ربیع الاول کو کیوں دن مناتے ہیں؟ میں نے روایتیں اس لیے بیان کی، پڑھا لکھا بندہ آپ کو چکر نہ دے دے. آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ بھائی وہ 1 ربیع الاول کہہ دے، 22 ربیع الاول کہہ دے، آپ تو پریشان ہو جائیں گے. میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. اس پر اجماع نقل کیا ہے. میں حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت میں سے ہیں انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور یہ مشہور بھی ہے. اور حافظ ابن کثیر نے، جو تفسیر ابن کثیر کی، انہوں نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ متفقہ علیہ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو کا میلاد ہوا. اب میں روایت پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، پیدائش ہے 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوا. میلاد کب ہوا؟ پیدائش کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول. اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا. اسی دن آپ کو نبوت ملی. اسی دن آپ نے ہجرت کی. اسی دن آپ نے راج پر گئے اور اسی دن آپ اس دنیا فانی سے گزرے. یہاں بھی 5 حرفوں کے اعتبار سے وہ میلاد کے 5 حرف ہیں، میم یہ لام الف لام ہے نہیں. یہاں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور اجماع نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، وہ پیدائش ہے، وہ کب ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول. اور اس پر اجماع ہے. اور مفسرین میں سے حافظ ابن کثیر نے بھی نوٹ کی. تو آپ اندازہ کریں 5 چیز بیان کی گئی کہ اسی پر آپ کا میلاد ہوا، پیدائش ہوئی. اسی 12 ربیع الاول کو بروز پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اسی کو آپ معراج پر تشریف لے گئے. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اسی 12 ربیع کو آپ اس دنیا فانی سے پہنچے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟
پوری دنیا کے اندر جو علماء آیتیں پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہے جی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. یہ بعثت کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا. وہ تو 40 سال کی عمر میں ہوا. وہ تو بعثت کے متعلق کہتا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چاہے آپ کی صورت کا ہو، چاہے سیرت کا ہو، چاہے بعثت کا ہو، چاہے آپ کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق کا ہو، چاہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ آپ کے احوال کا ہو، ویسے سعادت ہے، ویسے برکت ہے. وہ تو کچھ بھی آپ بیان کریں گے یقیناً بیان کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ہے، سننے والے کو بھی ثواب ہے، کیونکہ آپ پیغمبر ہیں. اور قرآن کی آیتوں سے جب اسے پڑھیں گے، حدیث سے پڑھیں گے، ثواب ملے گا پڑھنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی. لیکن جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، میں نے یہ آیتیں نہیں پڑھی، اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں لیکن وہ اس کے متعلق نہیں ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ کون سی پڑھی ہے؟ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورۃ شعراء کی آیت. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے پہلے بیان کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو میں بہترین سے بہترین نسل میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میرا پیدائش ہوگی، میلاد ہو گیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب میں اس پر دوسری چیزیں پیش کروں گا. حضرت مجاہد طابی رحمۃ اللہ علیہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور اللہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ ایک نبی سے دوسری نبی میں منتقل ہو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کو آپ کی والدہ نے جنا، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا میلاد ہوا. اب میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ مجاہد تابعی ہے. تابعین کا میں نے کیوں بیان کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن کا حوالہ دیا. خیر القرون قرنی، قرن میں ایک لفظ ہے جس کے 3 حرف ہے، کاف ر نون. اس میں 3 زمانوں کو اچھے زمانے کا، تابعین کا زمانہ اچھا زمانہ. اب یہ اس کی تفسیر ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی کہ مجاہد تابعی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس وقت دیکھ رہے تھے جب آپ ایک نبی سے دوسرے نبی سے کچھ در کچھ منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ کا میلاد ہو گیا، آپ کی پیدائش ہو گئی. آپ حضرت عبداللہ کی گھر آپ کی پیدائش ہو گئی. اب میں ایک حدیث کو پیش کروں گا جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. میں نے اس وجہ سے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کا آیت تلاوت کی. اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یوں بیان کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار نبیوں کے پشت در پشت منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ کی والدہ کے گھر آپ کو میلاد ہو گیا، پیدائش ہو گئی. آپ کی والدہ نے جنا، میں نے برتھ بتایا تھا، پیدائش بتائی. اب اس حدیث، یہ حدیث ہے، اس کی تفسیر اہل بیت بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس. تو بھائی میلاد مصطفیٰ تو قرآن سے ثابت ہو گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا، تابعین سے ثابت ہو گیا، بخاری مسلم سے ثابت ہو گیا، صحابہ سے ثابت ہو گیا. تو پھر ہم اس کو کیسے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے؟ اور محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ممبر پر بیٹھ کر. تو اس کے لیے محافل کو قائم کرنا یہ تو حضور کا طریقہ ہے، یہ تو حضور کا طریقہ ہے. تو ہم اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں، ہم اس کو مباح کیوں کہتے ہیں؟ میں اس لیے اس پر بحث کر رہا ہوں اور یہ میں نے آیت تلاوت کی. میں علماء کرام کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ وہ اس آیت کو پڑھیں جو اس کی تفسیر اہل بیت نے کی ہے اور یہ اس مقصد کے لیے حضور کے میلاد کے متعلق ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق نہیں ہے، یا اخلاق کے متعلق نہیں ہے، یا احوال کے متعلق نہیں ہے. تو میں علماء کرام سے بھی یہ درخواست کروں گا وہ اس آیت کو پڑھیں اور اس کی تفسیر بیان کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ چلے، مرد و عورت کو، کہ یہ چیز تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. کیا قرآن بدعت ہے؟ معاذ اللہ. یہ تو چیز قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اہل بیت سے بھی، تابعین سے بھی، بخاری اور مسلم سے بھی ثابت ہے. تو ہمیں اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے اور اسے مباح بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ مستحب اور سنت ہے. اب میں نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی اس پر تھوڑی بات کروں گا.
میں اپنے بیان کو ختم کرنے سے پہلے میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی تھی جو مسلم شریف کی ہے۔ ایک عربی آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار کا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میرے پیدائش یعنی میلاد ہوا، اس دن مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب حضور کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ جس میں پیغمبر ہیں، اہل بیت ہیں، صحابی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب انہیں کوئی نعمت ملتی ہے۔ حضور بطور شکرانہ کے کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ کبھی تو پیغمبر سجدہ کرتے ہیں، کبھی انعام یافتہ لوگ، کبھی اہل بیت، کبھی صحابی، کبھی ولی سجدہ کر کے سجدہ شکر کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، کبھی وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ کا الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے جو مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ بطور شکرانہ کے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ایسا جلیل القدر پیغمبر عطا کیا جو سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار ہے اور ہمیں سب سے افضل امت بنایا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میلاد بنائیں اور حضور کی بارگاہ میں بطور نیاز کے میلاد اس لیے منائیں کہ جب ہم یہ میلاد منائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میلاد منا رہے ہیں، تو یہ حضور کا طریقہ زندہ ہوگا، ہماری اولادوں کو پتہ چلے گا کہ یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے۔ حضور بھی تو دن کو منا رہے ہیں نا، روزہ رکھ کے منا رہے ہیں، تو ہم بھی منائیں تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے۔ اس میں ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دعا کریں، اگر کوئی تبرکات ہیں کوئی کھانا تقسیم کریں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہیں اور ہماری نسل ان کو پتہ چلے۔ اس وجہ سے ہم میلاد مصطفیٰ کی محافل قائم کریں۔ یہ میرا پیغام تھا تمام مسلمانوں کے لیے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ